دوستو آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں ایک اور نیا ویلاگ لے کر حاضر ہوں جو کہ اسلام آباد اور بلوچستان میں ہونے والے خونی واقعات سے متعلق ہے۔ ایک بار پھر پاکستان لہو میں نہا گیا۔ دہشت گردوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ کہیں بھی اور کسی بھی وقت پاکستان کے کسی بھی علاقے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، بھلے وہ بلوچستان کے پسماندہ ترین شہر ہوں یا پاکستان کا محفوظ ترین دارالحکومت ہی کیوں نہ ہو، جہاں سیکیورٹی کے انتظامات دوسرے شہروں کی بنسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والا خودکش حملہ صرف حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک بار پھر ایک مخصوص مسلک شیعہ کو ٹارگٹ بنا کر یہ ثابت کیا گیا کہ پاکستان صرف ایک مخصوص سوچ اور نظریہ رکھنے والوں کا ملک ہے، جہاں نہ تو اقلیت محفوظ ہے اور نہ کوئی دیگر مسلک یا فرقہ۔ شیعہ برادری، احمدی برادری، مسیحی اور ہندو برادری اکثر اس دہشت گردی کا نشانہ بنتے چلے آ رہے ہیں۔ بلوچستان، کرم ایجنسی، وادی تیرا اور اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے محض اتفاقی واقعات نہیں بلکہ ایک منظم، گہری اور مسلسل ناکامی کی علامت ہے۔ یہ دہشت گردی نہ اچانک آسمان سے اتری نہ اچانک پھوٹی ہے، بلکہ برسوں کی غلیظ پالیسیوں، دوغلے فیصلوں اور ریاستی غفلت کا منطقی انجام ہے۔ مگر یہاں وزیر داخلہ کی منطق پر غصہ اور مجھے بڑا طیش آیا جب محسن نقوی صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ ایک حملہ ہو گیا، ہم نے 99 واقعات روکے بھی ہیں۔ ارے بھائی، آپ نے جو حملے روکے ہیں ان کی بابت بھی تو عوام کو آگاہ کریں۔ چلے قومی مفاد میں آپ نے عوام کو نہیں آگاہ کیا، مگر یہ تو بتائیے کہ یہ حملے اقلیتی گروہوں کے خلاف ہی کیوں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ ماضی میں بھی ہم اسی طرح کے خونی حملے ہزارہ برادری کے خلاف بڑی کامیابی کے ساتھ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ کے پاس بیرونی ملکوں کی دخل اندازی کے ثبوت ہیں، تو آپ ایسی تنظیموں کے خلاف کوئی ٹھوس کارروائی کرتے وقت کیوں ہچکچا جاتے ہیں؟ ان کو آپ بین کیوں نہیں کرتے؟ بلوچستان میں جس طرح پورے صوبے کو ٹارگٹ کر کے لوگوں کو مارا گیا، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھیں؟ جس طرح بلوچستان کو خون میں نہلایا گیا، ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ دور دراز کے ایسے مضافاتی علاقے جن میں نوکنڈی، نوشکی، دال بندی اور دشت وغیرہ شامل ہیں، جو کہ مکران، پسنی، جیوانی، کوئٹہ اور گوادر کے مقابلے میں پرامن علاقے ہیں، ان کو بھی دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا گیا، بلکہ پاکستان سمجھے کہ ایک بار پھر آگ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بی ایل اے نے بلوچستان کے ان علاقوں پر حملے اور دہشت گردی پھیلا کر حکومت کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں، بلوچستان میں دہشت گردی کی جڑیں محض سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ سیاسی، معاشی اور انسانی بحران ہے۔ اس صوبے کے عوام جو آج تک صاف پانی، تعلیم، صحت اور روزگار سے محروم ہیں، کیونکہ جب ریاست بندوق کی زبان میں بات کرے اور عوام کو سیاسی آواز سے محروم رکھا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بیرونی طاقتیں اس خلا کو استعمال کرتی ہیں۔ جس طرح بلوچستان میں بی ایل اے اور شمالی علاقوں میں ٹی ٹی پی، داعش اور دوسری دہشت گرد تنظیمیں بیرونی مدد کے ساتھ مسلسل پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت بڑی تلخ ہے مگر ناقابل تردید ہے کہ بلوچستان میں ریاست نے شہری کو شہری نہیں، مشکوک رعایا سمجھا، اور یہی سوچ اس شدت پسندی کی بنیاد ہے۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ پر ہونے والا حملہ محض ایک سیکیورٹی بریک نہیں بلکہ ریاستی رٹ پر براہ راست حملہ ہے۔ یہ پیغام ہے کہ دہشت گرد اب صرف دور دراز علاقوں تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ طاقت کے مرکز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ دھماکہ اس بیانیے کو دفن کر دیتا ہے کہ دہشت گردی جی ختم ہو چکی ہے۔ دراصل ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، کیونکہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن سے ہم جانتے بوجھتے نظریں چراتے ہیں، جیسے اچھے طالبان اور برے طالبان کی پالیسی، اور یہ دوغلا پن پاکستان کو خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ دوسرے، سرحد پار دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں سے متعلق پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے دہشت گرد بآسانی کوئی بھی کارروائی کر کے بآسانی چھپ جاتے ہیں۔ ملک میں اس وقت ایک عجیب قسم کا سیاسی انتشار ہے، خاص طور پر بلوچستان، شمالی علاقہ جات، وادی تیرا، وزیرستان، کرم ایجنسی اور گلگت وغیرہ کے علاقوں میں حکومت جس طرح ان معاملات سے نمٹ رہی ہے، اس سے وہاں کے عوام میں شدید بے چینی اور نا امیدی ہے،
اور ماں شدید جیسے ایک طرح سے سیاسی بدامنی بھی ہے، اور اسی بدامنی کی وجہ سے دشمن کو باہر سے وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دوستو، برسوں سے نفرت کو مذہب کا لبادہ پہنا کر اس نفرت کو پھیلایا گیا، جس کا خمیازہ آج پورا ملک بھگت رہا ہے، کیونکہ دہشت گردی کا مقابلہ صرف بندوق سے نہیں بلکہ سچ، انصاف اور جمہوری عمل سے ہوتا ہے۔ جب تک ریاست اپنے شہری کو برابر کا انسان نہیں سمجھے گی، جب تک ملکی پالیسیاں مذہبی انتہا پسندی سے واضح لا تعلقی اختیار نہیں کریں گی، اور جب تک عوامی مسائل کو قومی سلامتی جتنا اہم نہیں مانا جائے گا، یہ دھماکے نہیں رکیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ دہشت گرد حملے کیوں کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ریاست نے انہیں واپس آنے کا موقع کیوں دیا۔ بلوچستان اور اسلام آباد میں دھماکہ یا کرم ایجنسی میں پھیلی بدامنی کسی ایک گروہ، کسی ایک دشمن یا کسی ایک نظریے سے وابستہ گروہ کی کارروائی نہیں، یہ سب ایک گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے جس میں دہشت گرد، نااہل ریاست اور مفاد پرست قبائلی سردار برابر کے شریک ہیں۔ ہم سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، صرف آدھا سچ پتہ ہے کہ بلوچستان کو صرف محرومی کی زاویے سے ہی دیکھا گیا ہے، جہاں کے سردار عوام کے مفادات کے محافظ ہیں، عوام کے نہیں مفادات کے محافظ ہیں۔ ایک طرف اگر اسٹیبلشمنٹ کے مفادات اور تحفظات ہیں تو بقایا آدھا سچ یہ ہے کہ بلوچستان کے بیشتر قبائلی سردار دہائیوں سے عوام کو نہیں، اپنی سرداری، زمین اور طاقت کو بچاتے آئے ہیں۔ یہ وہ سردار ہیں جو اسلام آباد سے برات لیتے ہیں، بیرون ملک جائیدادیں بناتے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو تعلیم، ترقی اور سیاست سے محروم رکھتے ہیں۔ اور جب کبھی اگر ریاست کوئی ترقیاتی منصوبہ لاتی بھی ہے تو یہی سردار بلوچ شناخت کے نام پر مزاحمت کرتے ہیں، اور جب دہشت گرد تنظیمیں ان نوجوانوں کو استعمال کرتی ہیں تو یہی سردار خاموش تماشائی بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ لاشیں غریبوں کی ہوتی ہیں، ان کی سرداری کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ کہنا بہت تلخ حقیقت ہے کہ بلوچستان کا عام بلوچ ریاست کا ہی نہیں، قبائلی سرداروں کا بھی یہ حمالی ہے۔ ریاست نے ہمیشہ بلوچستان کو عوام کے ذریعے نہیں، سرداروں اور طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ الیکشن ہو یا وسائل کی تقسیم، عام بلوچ کو نظر انداز کیا گیا اور طاقت سرداروں کو دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام ریاست سے منزل ہے، اور یوں یہ نوجوان جو ہے شدت پسندی کا ایندھن بن گئے، مگر سردار ہر دور میں محفوظ رہے۔ جہاں تک امام بارگاہ پر حملے کی بات ہے تو مذہبی انتہا پسندی پاکستان کی جڑوں میں بیٹھی ہے، اور گزشتہ 45-50 سال میں اس کی آبیاری کی گئی۔ عامر جو تھا وہ ضیاء الحق، اس کے بنائے ہوئے تمام قوانین ایک اقلیتی مسلک کو ٹارگیٹڈ کر کے بنائے گئے، جس کا خمیازہ ہم آج تک شیعہ برادری پر ہونے والے مسلسل حملوں کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ہزارہ برادری کو چن چن کے مارا گیا، بلکہ یوں سمجھے کہ ان کی نسل کشی کی گئی۔ ریاستی سرپرستی میں انتہا پسند مذہبی جماعتوں کی سرپرستی کی گئی، اچھے اور جو تھے برے طالبان کی اصطلاح دی گئی، ان کو خوش آمدید کہا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے آرمی پبلک اسکول میں معصوم بچوں کی خون کی ندیاں تک بہا دی، مگر ہمیشہ کی طرح ریاست کا ایک کردار بڑا ہی بھیانک رہا۔ مگر موجودہ دھماکے کی ذمہ داری لینے والی جماعت داعش نے حکومت کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ بیانیے سے نہیں، دارالحکومت سے بات کر رہے ہیں۔ یہ ریاست کے لیے فرد جرم ہے۔ یہ دھماکہ بتاتا ہے کہ خفیہ ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف تھے اور سب ٹھیک ہے کا چورن بیچا گیا، اور ملک کو ایک بار پھر دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا گیا۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے جو خیالات ہیں، آپ اپنا پروٹیسٹ ان واقعات کے اوپر اٹھائیں، اپنی آواز اٹھائیں، بلوچستان کے لیے بھی، اس ساری اقلیتوں کے لیے بھی، جو بھی اقلیتیں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں ان سب کے لیے۔ اور اس آخر میں اپنا اپنا ویلاگ ختم کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور آپ سبسکرائب کریں، اور اس پر جو بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ بہت شکریہ۔